باب علامت الحب فی اللہ لقولہ تعالی ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ عن وائل عن عبد اللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال المرء مع من احب۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کیا اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں محبت کی علامت کا بیان، یعنی اس باب میں یہ بیان کرنا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اس کی پہچان کیا ہے، اس کی علامت کیا ہے۔ ہر چیز کو انسان پہچانتا ہے اس کی علامت سے، ایک نہ ایک کوئی نہ کوئی پہچان ہوتی ہے۔ ہم انسان ہیں، انسان کی بھی کوئی نہ کچھ علامت ہے، کوئی نہ کچھ پہچان ہے۔ پھر انسانوں میں بھی ہر آدمی ہے تو ہر آدمی کے اندر کوئی نہ کوئی اپنی ایک علامت ہوتی ہے، خاص پہچان ہوتی ہے۔ تو اس خاص پہچان سے اور خاص علامت سے وہ آدمی پہچانا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے دل میں اللہ کی محبت ہے تو اس کی کوئی علامت اور کوئی پہچان ہے یا نہیں؟ قرآن کریم نے پہچان بیان فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے لوگو اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں سے کہیں کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے اندر اللہ کی محبت ہے تو اس کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ میری اتباع کرو۔ اگر تم میری اتباع کرتے ہو تو واقع میں تمہارے اندر محبت ہے، ورنہ تو یہ دعویٰ ہی دعویٰ ہے، باقی اور کچھ نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت نقل کی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، انسان ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرے گا۔ آگے ایک طویل روایت آ رہی ہے، اس کے بعد پہلے وہ روایت سنیں پھر قرآن کریم کی آیت بتائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہا یا رسول اللہ کیف تقول فی رجل احب قوما ولما یلحق بہم، یا رسول اللہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو کسی قوم سے محبت تو کرتا ہے لیکن وہ اب تک ان سے ملا نہیں ہے۔ اب تک ملا نہیں ہے کا مطلب ان جیسے اعمال نہیں کرتا ہے، محبت تو کرتا ہے لیکن جیسے وہ اعمال کرتے ہیں ویسا عمل نہیں کرتا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب، انسان ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اس حدیث کی تشریح قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ ہے سورہ طور میں۔ تو سورہ طور میں اللہ پاک نے فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بہم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء۔ دیکھیں خاندان میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی بہت نیک ہوتا ہے، بہت پارسا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر فرض کر لیں کوئی بوڑھا آدمی ہے اور وہ آدمی اپنی پوری زندگی تقویٰ طہارت کے ساتھ گزاری ہے، بہت اچھا انسان ہے۔ اب وہ جب بوڑھا ہو گیا تو بڑھاپے پر اس کے بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، پوتے ہیں، پوتیاں ہیں، نواسے ہیں، نواسیاں ہیں۔ یہ جو ان کی نسل ہے تو ان نسلوں میں نیک عمل تو ہے، یہ لوگ نماز روزہ وغیرہ کے پابند ہیں، لیکن اپنے دادا نانا کی طرح نہیں ہے۔ دادا نانا نے جو محنت کی، جو مجاہدہ کیا ہے وہ یہ لوگ نہیں کرتے ہیں، فرائض و واجبات کا اہتمام کرتے ہیں، بس اتنا کرتے ہیں۔ اور دادا جو ہے ان کے اعلیٰ درجے کے متقی تھے۔ تو اب یہ ہے اللہ پاک قرآن میں کہتا ہے کہ ہم ان کی ذریت کو بھی ان کے ساتھ ملا دیں گے، ان کے پوتے پوتیاں نواسے نواسیوں کو بھی ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ کیا ہے ملانے کا مطلب؟ ملانے کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں کوالٹی ہے، جیسے ہمارے ہاں ہم ٹرین پہ سفر کرتے ہیں، 3rd کلاس، 2nd کلاس، 1st کلاس سب ہوتا ہے۔ تو جنت میں جو کوالٹی ہے، جنت میں اب جو ان کا دادا ہے یا نانا ہے یہ تو بڑے بزرگ آدمی ہیں، یہ تو اعلیٰ کوالٹی میں 1st کلاس میں چلے جائیں گے۔
اور ان کے جو بچے ہیں ان لوگوں نے تو ویسا عمل کیا نہیں ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ہم سب کو ایک ساتھ کر دیں گے۔ ایک ساتھ کرنے کی ایک شکل تو یہ ہے کہ سب کو تھرڈ کلاس میں ڈال دیا جائے، تو یہ تو ان کے عمل کا پورا بدلہ نہیں ملا جو بزرگ آدمی ہیں، اچھے آدمی ہیں۔ اور اگر سیکنڈ کلاس میں سب کو رکھا جائے تب بھی ان کے عمل کا پورا بدلہ نہیں ملا، یہ تو لائق تھے فرسٹ کلاس کے۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہ کریں گے کہ دادا اور نانا جو ہیں بوڑھے آدمی یہ فرسٹ کلاس میں رہیں گے تو ان کی نسل کو بھی فرسٹ کلاس میں پہنچا دیں گے۔ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، انسان ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ اس کی دوسری ایک روایت میں اس کی تشریح بھی آئی ہے، وہ آگے روایت آ رہی ہے، پڑھتے ہیں۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انس بن مالک سے مروی ہے کہ ایک شخص نے سوال کیا نبی علیہ السلام سے، فقال، کہا، متی الساعۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا ما اعدت لها، تو نے کیا تیاری کر رکھی ہے قیامت کے لیے؟ تو اس نے کہا ما اعدت لها من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقۃ ولکنی احب اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ میں نے کوئی تیاری تو نہیں کی ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں نے خوب نماز پڑھی ہو، خوب روزہ رکھا ہو، خوب صدقہ دیا ہو، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا انت مع من احببت، تم اس شخص کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ یہاں روایت اتنی سی ہے، لیکن دوسری جگہ روایت یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا بیان تھا، وہ کہتے تھے کہ پوری زندگی میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہ اس جملے سے جتنی خوشی ہوئی ہے اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی، کیونکہ صحابہ کو یہ لگتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، پھر نبیوں میں آخری نبی ہیں، سب کے سردار ہیں، یہ تو سب سے اونچے مقام پر ہوں گے، ہم لوگ تو نیچے رہیں گے، نبیوں کے بعد ہمارا درجہ ہوگا، لہذا آپ علیہ السلام کے ساتھ ملنا جلنا کیسے ہوگا؟ لیکن جب یہ جملہ آپ نے فرمایا کہ انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، تو صحابہ کرام کو یہ اطمینان ہو گیا کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہیں گے۔ یہ خوشی کی وجہ تھی۔ اسی لیے ایک شاعر نے یہ بات کہی ہے احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، میں نیک لوگوں سے محبت تو کرتا ہوں اگرچہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں، شاید کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان جیسا بنا دے۔ تو جو نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، انسان کو ایسے لوگوں سے محبت کرنی چاہیے تاکہ قیامت کے دن جو ہے اس کا فائدہ پہنچے۔ جیسے ایک مثال اس کی یوں بھی ہے کہ خاندان میں اگر کوئی ایک حافظ بن جاتا ہے تو حافظ بننے کا فائدہ صرف اسی کو نہیں ملتا ہے بلکہ اس کے والدین کو بھی ملتا ہے، اور پھر ساتھ میں جو ان کے رشتہ دار وغیرہ میں اگر 10 ایسے لوگ جن کو جہنم میں جانا جن کے لیے طے ہو گیا ہے تو وہ حافظ قرآن اس کے لیے سفارش کرے گا اور وہ جنت میں جائے گا، وہ سب کو لے کر کے جائے گا۔ تو یہ فضیلت کی چیز ہے کہ نہیں؟ خاندان میں کوئی آدمی اگر حافظ بن جائے یا کوئی آدمی نیک بن جائے، کوئی آدمی بزرگ بن جائے تو اس کا فائدہ سب کو ہوتا ہے۔ بہرحال ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگ اچھے بن جائیں تاکہ اس میں ہمارا بھی فائدہ ہو جائے اور اس کے بعد دوسروں کا بھی فائدہ ہو سکے۔